Hi students, today we will discuss what is the software development life cycle. I am Hafiz Muhammad Umayyad. What is the software development life cycle? Software development life cycle is a systematic process or methodology used to develop a software, to design, develop, test and deploy high quality software. اس سے مراد یہ ہے کہ ہم لوگوں نے کوئی ایسا پروسیس بنانا ہے جس سے ہم لوگ جو ہے وہ ایسا طریقہ کار کو بنا کے ہم نے اڈاپٹ کرنا ہے جس کے ذریعے ہم ایک اچھا کوالٹی سافٹ ویئر ڈیولپ کر سکیں. ٹھیک ہے, جو مینٹینیبل ہو, آرگنائزڈ ہو اور سب سے بہتر وہ ڈاکومنٹڈ اپروچ بھی ہو, کیونکہ جب آپ کوئی سافٹ ویئر بنا رہے ہیں تو اس کی ڈاکومنٹیشن بھی اتنی زیادہ ضروری ہے جتنی وہ سافٹ ویئر کی کوڈنگ یا ڈیولپمنٹ ضروری ہے. تو اس سے جو ہے ہم کوڈ پروجیکٹ کو, سافٹ ویئر کو سمجھنے میں آسانی رہتی ہے, سافٹ ویئر کو مینٹین کرنے میں آسانی رہتی ہے, سافٹ ویئر جو ہے وہ ہمارا کوالٹی انشورنس اس میں ہو جائے گی, اور جو ہے وہ سافٹ ویئر ایٹ دا اینڈ جو ہے وہ اسکیلیبل ہوگا. ٹھیک ہے, اور یوزر ایفیشینٹ اور یوزر اڈاپٹیبل بھی ہوگا. وہ اسی صورت میں ہوگا جب ہم صحیح طریقہ کار کو استعمال کریں گے, کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ کوئی سافٹ ویئر ڈیولپ کر رہے ہوتے ہیں تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے سافٹ ویئر ڈیولپ کر کے جب کلائنٹ کو دیا ہے تو کلائنٹ کی ریکوائرمنٹ چینج ہو جاتی ہیں, یا کلائنٹ جو ہے وہ اس ریکوائرمنٹ پہ سیٹسفائڈ نہیں ہوتا, تو آپ کے ریسورسز جو ہیں وہ ویسٹ ہو سکتے ہیں. ریسورسز ان ٹرم آف ٹائم اینڈ ان ٹرم آف ویلتھ جو ہے, منی جو ہے وہ دونوں آپ کی ویسٹ ہو سکتی ہیں. اس لیے سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ لائف سائیکل کو سمجھنا, سافٹ ویئر ماڈلز کو سمجھنا, پروسیسز کو سمجھنا, جو ہم آگے انشاءاللہ اگلے لیکچرز میں ڈسکس کریں گے, ان کو سمجھنا بہت بہت زیادہ ضروری ہے. یہ سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ لائف سائیکل کے ڈفرینٹ فیزز ہیں یا ڈفرینٹ سٹیجز ہیں. کس طرح سے ہم ایک بہترین سافٹ ویئر ڈیولپ کر سکتے ہیں اس کا ایک جو ہے وہ اوور ویو میں دے رہا ہوں. نیکسٹ سٹیجز میں ہم لوگ ڈفرینٹ ماڈلز پڑھیں گے سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کے, تو ان میں یہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہو سکتا ہے, لیکن بیسک آئیڈیا جو ہے وہ یہی ہوگا. ٹھیک ہے, سب سے پہلے آپ کو جو پروجیکٹ دیا جاتا ہے ڈیولپمنٹ کے لیے, سب سے پہلے آپ اس کی فرسٹ اسٹیج میں آپ اس کی پلاننگ کرتے ہیں کہ وہ سافٹ ویئر میں بیسکلی کیا کیا چیزیں ریکوائرڈ ہیں اور کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے. اب اس میں جو ہے فنکشنل ریکوائرمنٹس, نان فنکشنل ریکوائرمنٹ اور بزنس ریکوائرمنٹس بھی شامل ہیں. ان کا ہم انالیسس جو ہے یہ سیکنڈ سٹیج میں کرے ہوں گے. اس میں کیا ہوگا کہ دیکھیں, کسٹمر آپ کو کہتا ہے کہ مجھے یہ ریکوائرمنٹس پہ کام کروانا ہے یا یہ مجھے اپلیکیشن بنانی, تو سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کی جو ڈومین ہے, سافٹ ویئر ڈیولپر کی جو ڈومین ہے وہ کوئی اسپیسیفک نہیں ہے. کئی دفعہ اس کو ایز اے بزنس مین سوچنا پڑتا ہے جب وہ ایک کوئی ای کامرس اپلیکیشن بنا رہا ہے, کئی دفعہ اس کو ایز اے ڈاکٹر سوچنا پڑتا ہے جب وہ کوئی ڈاکٹر ایپ بنا رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور کئی دفعہ اس کو جو ہے وہ ایز اے پراپرٹی ڈیلر سوچنا پڑتا ہے جب وہ پراپرٹی کی ویب سائٹ بنا رہا ہے. تو کئی دفعہ اس کو ایز اے ریسٹورینٹ بزنس کے طور پہ, بزنس مین کے طور پہ سوچنا پڑتا ہے جب وہ ریسٹورینٹ پہ کوئی کام کرے. غرض یہ کہ سافٹ ویئر کی کوئی ڈومین نہیں ہے سافٹ ویئر ڈیولپر کی, تو اس کو جو ہے انالیسس جب کرنا ہے تو اس میں جو ہے نا بہت زیادہ پرابلم آئیں گی, خاص طور پہ جب وہ ایسی ریکوائرمنٹس کو گیدر کرنا چاہ رہا ہے جو اس نے پہلے اس پہ کام نہیں کیا. ٹھیک ہے, تو اس صورت میں پھر جو ہے وہ یوزر کی ریکوائرمنٹس دیکھنی ہے. یوزر مین اسٹیک ہولڈر جو ہماری اس اپلیکیشن کو یوز کرے گا, اور جو ہے اپنی ریکوائرمنٹس کے مطابق فنکشنل ریکوائرمنٹس لکھنی ہے اس نے, پھر بزنس ریکوائرمنٹس بھی اس نے دیکھنی ہے. کہ مثال کے طور پہ اگر یوزر آپ سے ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ آپ نے یہ ریکوائرمنٹس بنا کے دینی ہے, لیکن اس کے جو ہے وہ پیسوں پہ نہیں آ رہی یا اس پہ کوئی آپ کی جو ہے وہ اتنے بجٹ میں نہیں بن رہی, تو آپ کو وہ بزنس ریکوائرمنٹ کے پرسپیکٹو سے بھی اس کو سوچنا ہے. یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جس کو آپ نے آگے مد نظر رکھنا ہے. یوزر کی ریکوائرمنٹس کے مطابق آپ کی جو ہے وہ فنکشنل ریکوائرمنٹس بنتی ہیں اور بزنس ریکوائرمنٹس بھی آپ ادھر سے نکالتے ہیں. پھر نان فنکشنل ریکوائرمنٹس میں آپ کے کنسٹرینٹس آتے ہیں, رولز آتے ہیں, ٹولز آتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ نے یہ اپلیکیشن, کئی دفعہ یوزر کہتا ہے آپ فری ہیں, آپ کسی بھی سافٹ ویئر میں بنا سکتے ہیں. کئی دفعہ یوزر کہتا ہے مجھے ویب اپلیکیشن چاہیے, تو آپ کو پتہ چل گیا یہ اسپیسیفکلی ویب ایپ بنے گی. لیکن کئی دفعہ یوزر کہتا ہے مجھے ویب اور موبائل ایپ بھی چاہیے,
تو اس طرح سے آپ کو یہ جو ہے نا یہ ریکوائرمنٹس کو یہاں پر انالیسس کرنا پڑے گا کہ آپ نے کیا چیز بنانی ہے. ٹھیک ہے, اس کے ڈفرینٹ سٹیجز ہیں, ہم آگے جا کے دیکھیں گے. ریکوائرمنٹ گیدرنگ کے اندر بھی ڈفرینٹ سٹیجز ہیں, پلاننگ اینڈ ریکوائرمنٹ گیدرنگ میں, وہ ہم آگے جا کے نیکسٹ سٹیجز میں دیکھیں گے. دین جو ہے تھرڈ نمبر پہ جو ہے وہ ڈیزائن ڈاکومنٹ آ رہا ہے. ڈیزائننگ میں جو ہے پہلے ہم نے کنسیپچل ویو لیا تھا, اب جو ہے وہ ہم جو ہے وہ اس کو آہستہ آہستہ فزیکل میں لے کے آتے ہیں. تو ڈیولپمنٹ ڈیزائن ڈاکومنٹ میں ہم ERD ڈائیگرام بنائیں گے جس میں ہم کنسیپچل ویو کو پریزنٹ کریں گے ڈفرینٹ اینٹیز کی صورت میں. اس کے بعد ہم اس کی لاجیکل ڈائیگرام بنائیں گے جس کو کلاس ڈائیگرام کہتے ہیں. پھر ہم ڈیٹا بیس ڈائیگرام بنائیں گے جو کہ فزیکل ہم ایز اے ریفرنس جو ہے ہم وہ آگے یوز کر سکیں گے امپلیمنٹیشن کے وقت. امپلیمنٹیشن فیز میں ہم کیا کریں گے, جو ہم نے پہلے ڈیزائن بنایا تھا, یوزر انٹرفیسز بنائے تھے ڈیزائن میں کہ ہماری یہ اس میں جو ہے ڈیزائن ڈاکومنٹ میں UX اور UI کا پارٹ بھی آتا ہے, وہ بھی ڈیزائن ڈاکومنٹ میں ہی بنانا ہے. اس کے بعد امپلیمنٹیشن فیز میں جو ہے ہم لوگوں نے جو ہے اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے, جو ہم نے ڈیزائن بنایا تھا, انٹرفیس بنایا تھا, اس کو کوڈنگ کی صورت میں امپلیمنٹیشن کرنا ہے. اب دیکھیں کئی دفعہ جب ہوتا ہے یہ ہے کہ جب آپ ایک نئے سینیریو پہ کام کریں گے تو اب آپ کو بہت سی چیزیں چینج کرنی پڑیں گی جو آپ ڈیزائن کے لحاظ سے کرتے ہیں. تو اس کو آپ کو کیسے پتہ چلے گا, جب آپ ففتھ اسٹیج میں آئیں گے, جب آپ ٹیسٹنگ اور انٹیگریشن کریں گے تو تب آپ کو وہ پرابلمس آئیں گی. تو اس کو پھر جو ہے نا آپ نے حل کرنا ہے. پھر آپ نے جو ہے وہ ڈیزائن اور امپلیمنٹیشن میں تھوڑی سی آپ نے اس کی ٹیسٹنگ اور انٹیگریشن کرنی ہے. ٹھیک ہے, ٹیسٹنگ اور انٹیگریشن جو ہے یہ 2 اسٹیجز میں ہے. پہلے جو ہے وہ یوزر جو ہے وہ اپنی سائڈ سے کرے گا, دین جو ہے وہ جو کسٹمر ہے اس کو ہم ایک بیٹا ورژن دیں گے کہ آپ اس پہ کام کریں, وہ ہمیں بتائیں گے اس پہ کام کر کے. پھر وہ مینٹیننس اسٹیج میں جائے گا. مینٹیننس اسٹیج میں ہم دیکھیں گے کہ یعنی بلکہ کسٹمر ہمیں بتائے گا, اسٹیک ہولڈر ہمیں بتائے گا جو ہماری اپلیکیشن کو یوز کرے کہ اس میں یہ چیزیں آپ امینڈ کر دیں یا یہ چیزیں آپ کر لیں. تو اس صورت میں جو ہے نا ٹیسٹنگ میں اور انٹیگریشن اسٹیج میں اس میں آپ کے اسٹیک ہولڈر آپ کا انوالو ہوگا. ٹھیک ہے, تو اس میں جو ہے اسٹیک ہولڈر انوالو ہوگا, وہ آپ کی اپلیکیشن میں چیزوں کے بارے میں کمی بتائے گا کہ یہ چیزوں کو چینج کر لیں یا یہ امپرومنٹ کی ضرورت ہے. تو اس اسٹیج میں یہ جو ہے یہ آپ کو پتہ چل گیا کہ سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ لائف سائیکل کے بیسک جنرل اسٹیج فیزز ہمارے یہی ہیں. ٹھیک ہے, آگے جب ہم ڈفرینٹ ماڈلز یوز کریں گے تو اس میں ہم تھوڑی سی ویریشنس کریں گے, تھوڑا سا امپرومنٹ بھی ہم ساتھ ساتھ لائیں گے. ٹھیک ہے, تو بیسکلی ان فیزز ایک اپنے پورے پروجیکٹ کو ڈفرینٹ سٹیجز میں لانے کا, ڈفرینٹ فیزز میں لانے کا مقصد کیا تھا, وہ تھا کچھ ہمیں بینیفٹس حاصل ہو جائیں. ٹھیک ہے, وہ بینیفٹس کیا ہیں کہ ہماری اپلیکیشن جو ہے وہ کسٹمر کی ریکوائرمنٹ کے مطابق بنے, مینٹینیبل بنے, فوکس ہمارا ریکوائرمنٹ کے اوپر زیادہ ہو. ٹھیک ہے, فوکس زیادہ ہوگا, اپلیکیشن مینٹینیبل ہوگی اور جو ہے یوزر اڈاپٹیبل ہوگی. ٹھیک ہے, اور ڈاکومنٹڈ اپروچ ہوگی تاکہ جو ہے ہم اس چیز پہ کام کر سکیں. ٹھیک ہے, تو یہ جو ہے یہ کچھ چیزیں جو ہے یہ ہمیں ہر وقت مائنڈ میں رکھنی پڑیں گی. دین جو ہے بیسکلی بینیفٹ ہمارا کیا ہے کہ ہم لوگوں نے ہر سٹیج کو نا آرگنائز کر لیا کہ ہم نے اس سٹیج پہ یہ کام کرنا ہے, اس میں ایسے جو ہے ہم کام کریں گے. وہ ہم آگے جا کے جب ہم ڈسکس کریں گے ان کو تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہر سٹیج جو ہے جیسے انالیسس ہے اور پلاننگ ہے, اس میں جو ہے وہ جو ہے وہ کئی دفعہ ہم لوگ مرج کر کے ایک ہی سٹیج بنا لیتے ہیں. تو اس میں ہم کہیں گے کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے, یہ پروسیس کرنے, تو یہ جو ہے وہ آرگنائز بھی ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اور اس میں جو ہے وہ ہم کوالٹی کو بھی مینٹین کریں گے, کوالٹی کو بھی ٹیسٹ کریں گے, ظاہری بات ہے ویریفیکیشن اور ویلیڈیشن پرفارم کریں گے. رسک مینجمنٹ جو ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ فیکٹر ہے. دیکھیں رسک مینجمنٹ سے مراد یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ کتنے, اگر آپ کے سافٹ ویئر میں کتنی کمی آ گئی ہے, کون سی چیز کم ہے, تو اس کو آپ کیسے اوور کم کر سکتے, اس میں آپ کیسے جو ہے وہ چیزوں کو انڈیکیٹ کر کے اس کو کیسے آپ ریکور کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, کلیئر کمیونیکیشن ہے, آپ کے کسٹمر اور آپ کے درمیان میں کمیونیکیشن ہوگی جس سے آپ کی اپلیکیشن جو ہے وہ کاسٹ افیکٹو ہوگی, ٹائم ایفیشنسی ہو سکتی ہے اس میں. ٹھیک ہے, اور کسٹمر سیٹسفیکشن بھی ہوگی. ٹھیک ہے, اور یہ ہم کیوں کریں, یہ ہم اس لیے کریں تاکہ ہماری اپلیکیشن جو ہے وہ مینٹینیبل ہو اور اسکیلیبل ہو. مینٹینیبل سے مراد یہ ہے کہ جب ہم کوئی چیز کو چینج کرنا چاہیں تو وہ ایزیلی چینج ہو,
اور اسکیلیبل سے مراد یہ کہ جب ہم اس میں کوئی چینج کرتے ہیں تو جو ہماری پرانی ریکوائرمنٹس ہیں اس میں کوئی ایسی یا پرابلم نہ آ جائے جس کی وجہ سے ہمیں پورا سسٹم ہی چینج کرنا پڑے. تو یہ تھوڑا سا ٹرکی کام ہے. اگر یہ ہم نے ویل ڈاکومنٹڈ طریقے سے کیا ہوگا اور ویل آرگنائز ایپلیکیشن کی بنائی ہوگی تمام چیزوں کو فوکس کر کے, تو یہ جو ہے یہ بہترین ہوگا. ٹھیک ہے, ہماری پروڈکٹ جو ہے وہ بہترین بنے گی اور ہمارا سافٹ ویئر جو ہے وہ یوزر فرینڈلی ہو جائے گا, یوزر اڈاپٹیبل ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اور جو ہے وہ کیا کہتے ہیں, سب سے بڑی بات یہ کہ ایپلیکیشن میں جو ہے وہ آگے جو ہے وہ اسکیلیبل ایپلیکیشن ہو گئی, یوزر فرینڈلی بن جائے گی اور آرگنائز ہوگی, جس کی وجہ سے اس کی کوالٹی جو ہے وہ بہت زیادہ امپروو ہوگی. دیٹس اٹ فار آل ٹوڈیز لیکچر. ٹھیک ہے, امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی میری اس ویڈیو کو سن کے. مزید اگر آپ کو کوئی کیوری ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.